روحانی ڈرامہ۔ بابا جی کے چہرے پر پھیلی فاتحانہ مسکراہٹ کا رنگ اور بھی گہرا ہو گیا تھا، بلکہ اب مسکراہٹ فاتحانہ قہقہوں میں بدل گئی تھی۔ اب بابا جی نے متکبرانہ قہقہے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اب بابا جی نے چاروں طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ کمرہ بابا جی کے مریدین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ واقعہ میرے تلاش حق کے ابتدائی دنوں کا ہے۔ مجھے جہاں بھی کسی صاحب کرامت یا روحانی بابے کا پتہ چلتا تو میں دیوانہ وار وہاں چلا جاتا۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ فلاں شہر سے مشہور و معروف گدی و سجادہ نشین آئے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی بابوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، اس لیے اگر آپ اپنی روحانی تشنگی بجھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ جب ہم اس گھر پہنچے جہاں پر بابا جی جلوہ افروز تھے تو ہال نما کمرہ پہلے سے ہی بابا جی کے دیوانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اور میرا دوست بھی ایک کونے میں لگ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا جی زریں نقش و نگار سے مزین شاہی کرسی پر جلوہ افروز تھے۔ اب باری باری مرید جا کر بابا جی کے قدموں یا گھٹنوں کو چھوتے، چومتے، بابا جی ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے، مرید اپنا دامن نام نہاد روحانیت سے بھر کر آگے بڑھ جاتے۔ بابا جی نے سنہری کڑھائی والا عبایا، سنہرا چولا نما لباس پہنا ہوا تھا، سر پر مہنگی خوبصورت تاج نما ٹوپی، گلے میں بڑے بڑے قیمتی منکوں کا ہار، ہاتھوں میں سونے چاندی کی قیمتی نگینوں سے سجی انگوٹھیاں، کلائی پر مہنگی ترین گھڑی، سونے چاندی کے منکوں سے بنی مہنگی ترین تسبیح، سنہری تاروں سے بنا ہوا خصہ ان کے پاؤں میں تھا۔ بابا جی سر سے پاؤں تک رنگ و نور اور خوشبو میں مہکے ہوئے بیٹھے تھے۔ چہرے پر سفید داڑھی نے نورانی حسن کو چار چاند لگا رکھے تھے۔ جو بھی بابا جی کو ایک نظر دیکھتا بابا جی کی روحانیت کا اسیر ہو کر رہ جاتا۔ لوگ بابا جی کے باطن، روحانی تصرف اور مقام سے بے خبر غلاموں کی طرح بابا جی کے سامنے ماتھا ٹیک رہے تھے۔ باری باری مرید بابا جی سے روحانی فیض لے رہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا۔ تو بابا جی نے نعرہ مارا، تم نے نماز میں سستی کر دی ہے، اب تمہارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اب تم ہمارے آستانے پر بھی حاضری نہیں دیتے، شیطان نے تمہارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا ہے، تمہارا دل گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا ہے، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنے مریدوں کی لسٹ سے خارج کر دیں گے۔ بابا جی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ مرید کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ مرید نے اقرار جرم کیا، جی سرکار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میرا ماضی، حال، مستقبل آپ کے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ بابا جی نے جب دیکھا کہ ان کا تکا لگ گیا ہے تو اب وہ فاتحانہ قہقہے لگا رہے تھے، اب وہ چاروں طرف دیکھ رہے تھے، پرجلال آواز میں بولے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے بے خبر ہو گئے ہیں؟ بالکل نہیں، پوری کائنات ہماری ہتھیلی میں نظر آتی ہے، ہم آپ سب کے شب و روز سے واقف ہیں۔ پردہ داری کے لیے آپ لوگوں کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ہم زمین کے چپے چپے کی خبر رکھتے ہیں۔ زمین تو کیا، ہمارا روحانی تصرف سمندری تہوں اور افلاک کی بلندیوں تک ہے، ہم جب چاہیں پوری کائنات اپنی ہتھیلی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بابا جی کی زندہ کرامت سے تمام کمرے والے مریدین سہم گئے تھے، بلکہ گردن تک بابا جی کے ادب و احترام سے لبالب بھر گئے تھے، اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے کہ اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ زمین کے سب سے بڑے ولی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ مریدوں کے چہرے عقیدت کی آنچ سے گلنار ہو رہے تھے، گردنیں غلاموں کی طرح جھکی تھی۔ بابا جی کے چہرے پر پھیلی فاتحانہ شریری مغرور مسکراہٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ بابا جی حقیقی ولی نہیں ہیں، بلکہ تکا لگنے پر اپنی کرامت کی موسلا دھار بارش کر رہے ہیں۔ اب کمرہ بابا جی کے نعروں سے گونج رہا تھا، جو شیلے مرید حق بابا جی کے نعرے لگا رہے تھے۔ میرے تجسس اور بغاوت کی حس انگڑائیاں لے رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے کان میں کچھ کہا، اسے طریقہ واردات سمجھا دیا۔ اب ہم بھی باری والی قطار میں لگ گئے۔ آہستہ آہستہ ہم بابا جی کی طرف سرک رہے تھے۔ آخر کار ہم بابا جی کے قریب آ گئے۔ بابا جی کے جسم سے عطریات کے جھونکے آ رہے تھے۔ پلان کے تحت میرے دوست نے بابا جی کے گھٹنے پکڑے۔ بابا جی کا دھیان میرے دوست کی طرف تھا۔ میں نے سامنے بابا جی کے موبائل کو اٹھایا، آف کیا اور سامنے پڑے ہوئے ٹیشو پیپر کے ڈبے میں ڈال دیا۔
یہ سارا کام میں نے انتہائی مہارت سے کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اب میری باری آئی تو میں نے ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، بابا جی ایک بہت بڑی محفل کا ارادہ ہے جس میں ہم سارے گلی والے آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ شاندار کھانا ہوگا، آپ برائے مہربانی وقت دیں اور اپنا موبائل نمبر بھی تاکہ آپ سے رابطہ کیا جا سکے۔ بابا جی کو لگا نئی مرغیاں پھنسنے والی ہیں۔ خوشی سے اپنا موبائل نمبر دیا تو میں نے نمبر لے کر ڈائل کیا اور کہا، آپ کا فون تو آف جا رہا ہے۔ اب بابا جی نے میز پر پڑے موبائل کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ موبائل میز پر نہیں تھا۔ بابا جی کو پریشان دیکھ کر مریدین بھی تلاش میں لگ گئے۔ میز کے اوپر نیچے سب کچھ دیکھ لیا لیکن موبائل نظر نہیں آیا، جو میز پر پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے میں سمایا ہوا تھا۔ اب کمرے میں افراتفری مچ چکی تھی، سارے مرید ادھر ادھر موبائل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسی دوران بابا جی کی گرجدار آواز گونجی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے، اب کمرے سے باہر کوئی نہیں جائے گا، اب تمام لوگوں کی تلاشی ہوگی، چور کو بھرپور سزا دی جائے گی۔ بابا جی کے حکم پر دروازے کو لاک کر دیا گیا۔ بابا جی زمین و آسمان کے چپے چپے سے واقف تھے، جن کے سامنے ساری کائنات ہتھیلی کی طرح تھی، جو ہزاروں مریدوں کے ماضی، حال، مستقبل سے واقف تھے۔ وہ اپنے سامنے 1 فٹ قریب پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے میں موجود اپنے موبائل سے بے خبر تھے۔ اب بابا جی نے اپنے ساتھ آئے ہوئے میاں بیوی کی ڈیوٹی لگائی کہ مردوں عورتوں کی اچھی طرح تلاشی لے کر انہیں کمرے سے باہر نکالا جائے۔ اب میں بابا جی کے سامنے گیا اور بولا، بابا جی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کا موبائل کہاں ہے۔ وہ بابا جی فوری بولے، بتاؤ کدھر ہے؟ تو میں ادب سے بولا، بابا جی موبائل فون آپ سے 1 فٹ دور ہے، آپ مریدوں کے احوال سے سینکڑوں میل دور واقف ہیں، ماضی، حال، مستقبل جانتے ہیں، چند انچوں کی دوری پر موبائل فون سے بے خبر ہیں۔ اب بابا جی دہاڑتے ہوئے بولے، تم جھوٹ بول رہے ہو، موبائل ادھر نہیں ہے بلکہ کسی مرید کی جیب میں ہے۔ جس نے بھی میرا موبائل چرایا ہے میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ یہ لوگ میرے جلال اور روحانی مقام سے واقف نہیں ہیں۔ اب بابا جی نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ بابا جی کے منہ سے غصے سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میں نے بابا جی کو کندھے سے پکڑا اور کہا، ٹھنڈے ہو جائیں، میں بتاتا ہوں۔ اب میں نے کمرے والے مریدوں کو مخاطب کیا اور بولا، یہ سارا واقعہ آپ لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے ہوا ہے۔ ایک مرید سے کہا، اس ٹیشو پیپر کے ڈبے کو اٹھاؤ، اس کے اندر موبائل موجود ہے۔ مرید نے ڈبے کے اندر سے موبائل نکالا تو بابا جی شرمندگی کے پسینے میں غوطے لگاتے نظر آئے۔ اب میں نے بابا جی کی آنکھوں میں گھورا اور کہا، علم غیب کے ڈرامے نہ کرو، ریاضت، مجاہدہ، عبادت کر کے کسی مقام کو حاصل کرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو، ورنہ روز محشر سب مریدوں کے سامنے ذلیل ہوگے۔ یہ کہا اور میں دوست کے ساتھ باہر آ گیا۔ محترم قارئین، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب، قوت مکاشفہ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب کوئی سالک تزکیہ نفس کے پل صراط سے گزر کر شیشہ قلب کی گندگی دھو ڈالتا ہے تو زمین و آسمان کی خبریں روحانی وائرلیس کی طرح دل پر اترتی ہیں۔ خدا اپنے نیک بندوں کے پردے اٹھا دیتا ہے، جو لوح محفوظ کو پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت بھی دیتا ہے جو تقدیر کے لکھے کو مٹا کر نیا لکھ دیتے ہیں، اور خدا ان کی بات مان لیتا ہے، لیکن یہ مقام اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، روحانی ڈرامہ بازوں کو نہیں۔